اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام الاخ المکرم مجاہد ملت زیغم اسلام شاہ سوار میدان خطابت جناب حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب زیدہ مجدہ ذی قدر علماء کرام، جمعیت علماء اسلام سے قلبی وابستگی رکھنے والے غیور مسلمانوں، گزشتہ سال کسی عذر کی بنا پر حکم کی تعمیل نہ کر سکا، حاضری نہ ہو سکی. اس سال اللہ کریم نے پھر توفیق عطا فرمائی. آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں بے فضل ہی تعالی حاضر خدمت ہوں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم میری حاضری آپ دوستوں کا جذبہ، ذوق و شوق، محبت، ہم سب احباب کا مل بیٹھ کر سننا سنانا اللہ قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. کسی کی ضد، مخالفت، دشمنی یا تعصب کو سامنے رکھ کر بیان کرنا مقصد نہیں. بیان کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اور آپ دوستوں کی خدمت میں بھی یہی گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ میری معروضات سنیں، دیگر علماء کرام کے جواہر پارے سنیں، تو دل میں نیت یہی رکھنی ہے کہ اللہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے تو ہم سے راضی ہو جا. ذرا مہربانی فرما کر جو کنال سے اس طرف اباب ہیں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں، آپ کی بڑی مہربانی. دوستو، کوئی مشکل بات نہیں کروں گا، بات بڑی آسان، اور انشاءاللہ آپ ایک ذہن لے کر اٹھیں گے. اتنا عظیم الشان اجتماع ہے، آپ اگر اس سارے اجتماع میں سے دو بندوں کو کھڑا کریں اور یہ تحقیق کرنا چاہیں کہ ان کا مزاج آپس میں 100% ملتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دو بندے بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کی طبیعت، جن کی پسند، جن کا مزاج بالکل 100% آپس میں ملتا ہو. جب دو سگے بھائیوں کا مزاج آپس میں نہیں ملتا تو باقی کائنات کے انسانوں کا مزاج آپس میں کیسے ملے گا؟ جو چیز آپ کو پسند ہے، ہو سکتا ہے میری طبیعت کو وہ پسند نہ ہو، اور جو چیز میرے مزاج کو پسند ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند نہ ہو. میں آپ دوستوں کو یہ بات سنا کر جس منزل کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی نشست میں یہ عرض کروں گا، آج کی نشست میں حاضری کے حوالے سے یہ بیان کروں گا
کہ ہم سب کے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا اور آمنہ کے لال کو ناپسند کیا تھا۔ آپ میرا عنوان سمجھ گئے؟ اگر آپ میرے موضوع پر غور کریں گے تو آگے دلائل سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سندھ کے اندر بے شمار میرے بیانات ہوا کرتے ہیں، میرا مزاج آپ جان چکے، ایک تمہید، موضوع، اس کے بعد دلائل، دلائل کے بعد اختتام۔ زیادہ طویل گفتگو میرا مزاج نہیں، ذرا میرے عنوان پر غور کیجئے، میں دلائل شروع کروں۔ آج کی نشست میں دو باتیں عرض کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا؟ اگر میرے سندھ کے بھائیوں نے میری بات سمجھی ہے، پہلی بات کیا سمجھانے چلا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تھا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر عرض کروں گا کہ آمنہ کے لال کو ناپسند کیا تھا۔ نمبر ایک، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہوا، صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ لاڑکانہ کے دوستو، میں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند کہا، حق پھر بھی ادا نہیں ہوا۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ عرض کرتا ہے آنے کے بعد وہ بندہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیں اور میرے گھر آنے کے بعد کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتا اے میرے غریب صحابی، میں اکیلا ہوں یا ساتھ اور کوئی بندہ بھی ہونا چاہیے؟ عرض کرتا ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ سے زیادہ ایک بندہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ آپ تشریف لے آئے، زیادہ سے زیادہ ایک بندہ اور ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دعوت دینے کے بعد چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تیار رہنا ہے، اس بندے کے گھر میں ہم نے دعوت کے لیے چلنا ہے۔ احباب خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ کا صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہا ہے۔ یہاں پر ذرا میری بات دھیان سے سننا، علماء کرام تشریف فرما، ایک ذہن لے کر اٹھو میرے بھائیوں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ میرے سامنے آخری پارہ رب العالمین کی لاریب کتاب اور سورت کا نام سورہ عبس، اللہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ یہ میرے سامنے سورہ عبس ابتدائی آیات کھلی ہوئی ہیں۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی بھی تھا جو نابینا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ جس بندے نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ بھی صحابی ہے، اور جس ایماندار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بھی صحابی ہے۔ سمجھنا یہاں پر بات، ذہن لے کر انشاءاللہ اٹھیں گے آپ۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا نمبر دو جس ایماندار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ کون بن گیا؟ صحابی۔ اب خیال یہاں پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر بات کو حل کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر بات دھیان سے دوستوں نے سننی ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ان کو دعویٰ کرنا چاہیے کہ ہم صحابی ہیں۔ کیا سمجھے؟ ذہن لے کر اٹھیں گے، ایسے مذاق نہیں۔ اگر ملا جی تیرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پھر دعویٰ کر کے میں صحابی ہوں۔ دعویٰ کر، نہیں جی نہیں، میں صحابی تو نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ملا جی، تو پھر یہ مان کہ مجھ میں ایمان نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ پوائنٹ سمجھ کر جاؤ، آپ کے سفر کا حق ادا ہو گیا۔ جس ملا کا عقیدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ملا جی دعویٰ کر میں صحابی ہوں۔ اگر صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا تو پھر مان کے میرے اندر ایمان نہیں ہے۔ جس ایماندار کو نبی پاک دیکھ لے وہ تو صحابی بنتا ہے، یا صحابی ہونے کا دعویٰ کر۔ اگر صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا تو بے ایمان ہے، پھر تجھ میں ایمان نہیں ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ۔ آپ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ جو آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کرے ہے، آپ کے ساتھ تکرار کرے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اس کو کہنا دعویٰ کر کے میں صحابی ہوں، نہیں میں صحابی تو نہیں ہوں، پھر مان کے میرے اندر ایمان نہیں ہے۔ کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اگلی بات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے، غریب صحابی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ اب ذرا اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ سننا، یہ میرے سامنے 18واں پارہ اور سورت کا نام سورت الفرقان۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ آیت نمبر 7 سورۃ الفرقان 18واں پارہ میرے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہنے لگے ہیں ہم آمنہ کے لال کو سچا نبی نہیں مانتے، یہ کھانا کیوں کھاتا ہے؟ نمبر 2 بازاروں میں چل پھر کر کاروبار کرتا ہے، کھانا کھانے والے کو ہم سچا نبی نہیں مانتے ہیں، بازاروں میں چلنے پھرنے والے کو ہم سچا نبی نہیں مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب آپ نے نہیں دینا، میں خود جواب نازل کر رہا ہوں۔
جواب یہ میرے سامنے آیت نمبر 20 کھلی ہوئی ہے، نوٹ کرو، اتنا عظیم الشان اجتماع، حوالے نوٹ کرو، مانا کرو، میں دیکھ لینا، سنا سکتا ہوں لیکن منوا نہیں سکتا۔ مالی دا کم پانی لاونا تے بھر بھر مشکاں پاوے، بد کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے۔ پتہ نہیں میری سرائکی بھی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھائی صاحب شعر سنا رہے تھے، مجھے تو سندھی بڑی سمجھ آئی نہیں، بڑا مزہ آیا۔ آیت نمبر 20 نوٹ کرو، اللہ فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ قرآن کھلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے جتنے رسول بھیجے سارے کے سارے کھانا کھایا کرتے تھے، سارے کے سارے بازاروں میں چل کے کاروبار کیا کرتے تھے۔ لاڑکانہ کے دوستو سارے پیغمبر کھانا کھانے والے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، لاڑکانہ کی سرزمین پر امام الانبیاء بھی کھانا کھانے والے، بھائی جان یہ بسم اللہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ خان صاحب بات یہ ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے بعد کہہ رہے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ بسم اللہ اس لیے پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آمنہ کے لال کھانا نہ کھاتے ہمارے لیے بسم اللہ والی سنت نہ بنتی ہے، الحمدللہ والی سنت نہ بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے والے ذہن لے کر جانا، اور اپنے اپنے علاقے میں جا کر کہنا مولوی صاحب کوئی ضد نہیں ہماری ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ذاتیات کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے والے، تمام پیغمبر کھانا کھانے والے، اور جس کی ذات نور ہو وہ کھایا نہیں کرتا۔ لاڑکانے میں ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں، جلوس نکالا جا رہا ہے، کہا گیا جی ہم جشن منا رہے ہیں، تم نے دیوبند کا 7 سالہ جشن نہیں منایا تھا، 150 سالہ جشن نہیں منایا تھا پشاور میں؟ دوستو دھیان سے سن لو، دیوبند کا 7 سالہ جشن نہیں تھا، اجلاس تھا، کانفرنس تھی، 150 سالہ کانفرنس تھی، جشن نہیں تھا۔ ملا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز فوت ہوئے ہیں، آپ تمام بوڑھوں سے پوچھ لیں، اس مہینے کو کہتے ہیں 12 وفات والا مہینہ، 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں 12 وفات والا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے والے دن کے اندر اختلاف ہے، سیرت نگار کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں 2 کو پیدا ہوئے ہیں۔ اور ذرا خیال سے بات سننا، عقیدہ یہ ہے لوگوں کا، سمجھنا بات کو، عقیدہ یہ ہے لوگوں کا کہ پیر پیران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عالم الغیب ہیں، لوہے محفوظ کو دیکھنے والے ہیں، ما کان ما یکون، جو کچھ ہو چکا اس کو جانتے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو جانتے ہیں، غیب کا علم رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے لوگوں کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہے۔ اب دھیان سے ان کی بات سننا، جس شیخ جیلانی کو عالم الغیب مانتے ہو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ محبت سے کون ہے؟ جس شیخ جیلانی کو تم عالم الغیب کہتے ہو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت 10 محرم والے دن ہے۔ آؤ جی، جس کو عالم الغیب مانتے ہو پھر مزہ تو آئے نا۔ 10 محرم کو ایک طرف سے جلوس آ رہا ہو، نہیں سمجھے؟ شیعہ سنی بھائی بھائی بنو نا، ایک طرف سے جلوس آ رہا ہو اور دوسری طرف سے بات مانو پیرانے پیر کی۔ 10 محرم کو نبی پاک پیدا ہوئے، تم بھی لے آؤ جلوس، پتہ تو چلے نا شین سین ایک ہیں، نہیں سمجھے؟ کیا اتنا بڑا مجمع کیا سمجھے؟ شین سین پتہ 10 محرم کو نکالو۔ جس شیخ جیلانی کو عالم الغیب سمجھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں 10 محرم کو نبی پاک پیدا ہوئے۔ اور دھیان سے ذرا بات سن لینا، کل جو 12 ربیع الاول گزری ہے، بینر لگے ہوئے ملک کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا بھائی جان میلاد کا کیا معنی ہے؟ جی میلاد کا معنی ولادت، میلاد کا معنی پیدائش، والدہ کے پیٹ سے پیدا ہونا۔ میں نے کہا مولوی صاحب جو والدہ کے پیٹ سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوتی ہے، جس کی ذات نور ہو وہ والدہ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور ماننا ہے تو میلاد کا جلوس چھوڑ، والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ذاتی نور والا عقیدہ چھوڑ۔ جبرائیل کے والد کا کیا نام ہے؟ والدہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد جناب عبداللہ، والدہ بی بی آمنہ، جو والدہ کے پیٹ سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ذمہ داری سے ذمہ دار سٹیج پر علماء دیوبند کا عقیدہ، میرے مشائخ کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی ذات بشر ہے لیکن اعلیٰ بشر ہے، افضل بشر ہے، اشرف بشر ہے، عرفہ بشر ہے، اعلیٰ ترین بشر ہے۔ آپ کی سنت نور ہے، آپ کا اخلاق نور ہے، آپ کا کردار نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا طریقہ ہمارے لیے نور ہے، سونے اور جاگنے کا طریقہ ہمارے لیے نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی میں قدم رکھا، جوتی میں قدم رکھنا ہمارے لیے نور ہے۔ آپ کی ذات بشر ہے لیکن سنت نور ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، جمعیت علماء اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، بات یاد ہے؟ حضرت انس ساتھ ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں آپ جب پہنچے، غریب صحابی درزیوں کا کام کرنے والا تھا، سلائی کا کام کرنے والا۔ ہم تو امیروں کی دعوت قبول کر کے خوش ہیں، قربان جاؤں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ غریب صحابی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے پہنچے اور درزی صحابی نے کیا کیا، آپ کے سامنے سالن رکھ دیا، آپ کے سامنے روٹی رکھ دی اور خود ایک طرف بیٹھ کر کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اب یوں نہیں کرنا چاہیے کہ مہمان کے آگے کھانا رکھو اور اوپر کھڑے ہو جاؤ، کیا کھاتا ہے؟ یوں نہیں بھائی، مہمان کو شرم آئے گی، یہ تو مجھے چیک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا۔ یا تو میزبان ساتھ کھائے، اگر ساتھ کھانے کی طلب نہیں ہے ایک طرف ہو جائے تاکہ مہمان کو شرم محسوس نہ ہوا۔ صحابی نے آپ کے سامنے کھانا رکھا، خود ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے گھر میں چل کر گئے ہیں، لاڑکانہ والوں مسئلہ سمجھ آ گیا۔
جو ہر جگہ موجود ہو اسے کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اللہ کا نام محبت سے لینا ایمان تازہ ہو جائے. سونے والے جاگ جائیں, جاگنے والے ایمان تازہ کریں. ہر جگہ موجود کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن دیکھا. اللہ ذرا سالن کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کرنا شروع کر دیے. منزل پر آ گیا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کدو کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر, کدو کے ساتھ آپ کا پیار دیکھ کر میں انس کو بھی کدو سے پیار ہو گیا. یہ ایک میں نے پسند بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو اشارے. آپ کو کیا چیز پسند تھی, آپ کو کون سی چیز پسند نہیں تھی؟ نمبر 1 کدو پسند. اور مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو اس صحابی کے گھر میں نہ جاتے, اور جس کی ذات نور ہو وہ کھایا نہیں کرتا. دوسرا ذرا قرآن کا اشارہ, یہ میرے سامنے چھٹا پارا اور سورت کا نام سورت المائدہ. اللہ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. آیت نمبر, یہ بھی قرآن کا حوالہ سمجھنا ہے. اللہ فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شان والے رسول, حضرت عیسیٰ کا رسول ہونا برحق. ان کی والدہ ولیہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت برحق, ان کی والدہ بی بی مریم کی ولایت برحق. فرمایا کانا یا کلان الطعام, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھانے والے ہیں, ان کی والدہ بی بی مریم بھی کھانا کھانے والی ہے. اللہ مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ جو کھانے کا محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہوا کرتا. سریکی کا جملہ, جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوندا. پتہ نہیں یہ سریکی بھی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوندا, جیتے خود مشکل آمن نہیں مشکل کشا ہوندا. جو کھانے کا محتاج ہو حاجت روا نہیں ہو سکتا. ایک اور جملہ بھی دھیان سے سن لو, کتا مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا. نہیں سمجھے سندھ کے بھائی, نہیں سمجھے؟ کتا مالک کا دروازہ نہیں, ہڈی ڈالو گوشت ڈالو بھوکا بھی مار دو, کتا مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا. کتا مالک کا دروازہ اس وقت چھوڑتا ہے جب پاگل ہو جائے. کیا کہتے ہو؟ چھتو چھتو, کچھ تو سندھی مجھے بھی آنے لگ گئی ہے. کس وقت کتا چھوڑتا ہے مالک کا دروازہ؟ جب چھتو ہو جائے. چھتو سمجھ گئے؟ اب جب چھتو ہو گیا, پاگل ہو گیا, مالک کا دروازہ چھوڑا تو ڈاکٹر سے میری ذمہ دار سٹیج پر ذمہ دار بات. کتا جب پاگل ہو کر مالک کا دروازہ چھوڑ دے, اب سارے کہتے ہیں یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا, اس کو مارو. گولی چھتو ہو گیا ہے, مارو اس کو. کوئی ڈنڈا لے کر آ رہا ہے, چھتو ہو گیا, مارو. گولی مار رہے ہیں, پستول لے کر ہے, بندوق لے کر. جس نے مالک کا دروازہ چھوڑا زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا, اور جس نے سچے خدا کا دروازہ
چھوڑا، یہ بھی اللہ کی زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہا، یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں کہ برداشت کر رہا ہے۔ جن سے جا کر مانگ رہے ہو سچے مالک کا دروازہ چھوڑ کر، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک آدمی بازار میں بھیک مانگ رہا ہے اور میں اس سے مانگنا شروع کر دوں، وہ کہے گا مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، میں دوسروں سے مانگتا ہوں، یہ مجھ سے مانگتا ہے۔ ہماری پنجابی اور سرائکی کا جملہ، پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گل منگیا کر اس داتا تو جنوں دیون دا کو والے، اس سے مانگ جسے دینے کا طریقہ آتا ہے، باقی سارے محتاج ہیں۔ اللہ کرام جذبے سے لینا ایمان تازہ ہو جائے، سارے کے سارے محتاج ہیں، اور حاجت روا کون ہے؟ جو کھانے کا محتاج ہے دوسرے کا حاجت روا کیسے بن گیا؟ نمبر ایک بات میں نے کیا سمجھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند۔ اب دوسری طرح بات سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج گئے ہیں، سینے سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے ہانڈی ابل رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ جاگ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں، لما تصنع ھذا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا طویل قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے، لمبی لمبی رات کو جاگ جاگ کر اتنا لمبا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ کریم نے ہر قسم کے گناہوں سے آپ کو پاک بنایا ہے۔ میرا عقیدہ، میرے مشائخ اور اکابرین کا عقیدہ، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ نبی کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقہ کائنات اتنے لمبے لمبے سجدے، لمبا قیام، افلا کون عبدا شکورا، جس اللہ کریم نے اتنی مجھے شان عطا کی ہے، اتنا مقام اور رتبہ عطا کیا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ دوسری بات میں نے سمجھا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی پسند، نمبر ایک کدو پسند، نمبر دو عاجزی آکڑنا۔ پنجاب کے اندر کوٹ مٹھن خواجہ غلام فرید صاحب، اتنا عظیم شان اجتماع، آپ ولیوں کو مانتے ہیں؟ ولی ہوتا کون ہے؟ داڑھی چڑھتے مچھاں دے وٹ، ایک ہاتھ میں حکا دوسرے میں کتا۔ مجھ سے سنیے نا، ہم اللہ کا ولی کس کو مانتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں حیا ہو، آنکھ میں حیا ہو، نمبر دو دل صفا ہو، نمبر تین زبان پہ ذکر خدا ہو، نمبر چار وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ۔ ایسے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ ابھی بھائی صاحب سندھ کے اولیاء کا نام لے رہے تھے، سچے اولیاء ہیں یہ ہمارے۔ اگلا جملہ خیال سے سننا، خواجہ غلام فرید صاحب اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کا رہنے والا مرید کھڑا ہو گیا، خواجہ صاحب میں سندھ کا رہنے والا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا پوچھ۔ سندھ کے مرید نے پوچھا خواجہ صاحب کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی؟ خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، میں کل جواب دوں گا انشاءاللہ، بیٹھ جاؤ۔ سندھ کا مرید بیٹھ گیا، بات سمجھی؟
کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی؟ دوسرا دن ہوا، خواجہ صاحب نے کہا ہاں بھائی وہ بندہ کون تھا کل جس نے مسئلہ پوچھا تھا کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی؟ کون تھا بھائی؟ سندھ والا مرید کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میں تھا۔ کیا تھا؟ آپ بولے تو میری تسلی ہو۔ کیا تھا بھائی؟ کل کس نے مسئلہ پوچھا تھا کون سی چیز زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ کون تھا بھائی؟ سندھ والا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میں تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہی میں تو لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی۔ سمجھو اس کو میرے دوستو، میں، میری دولت، میں، میرا پیسہ، میں، میرا مال، میری جائیداد، میری دنیا۔ پچھلے رمضان شریف کے اندر ہمارے صوبہ سرحد کے اندر جو زلزلہ آیا 9-10 فٹ زمین اوپر گئی نیچے آئی، صرف 35 سیکنڈ کے لیے زلزلہ آیا، پورا منٹ بھی نہیں بنتا، زمین اوپر گئی نیچے آئی، زمین پھٹی، 3 لاکھ بندہ اللہ نے زندہ زمین میں اتار دیا، نہ غسل نصیب ہوا، نہ کفن نصیب ہوا، نہ جنازہ نصیب ہوا، نہ قبر نصیب ہوئی۔ آخری ختم نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پسند نہیں، آجی پسند، اللہ کا شکر ادا کرنا پسند۔ اور ذرا تیسری بات دھیان سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے، جب اٹھنے لگے بی بی زینب نے کہا اللہ کے محبوب تھوڑی دیر تشریف رکھیے، آپ کے لیے شہد کا شربت تیار کرتی ہوں۔ آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، آپ بیٹھ گئے، بی بی زینب نے شہد میں پانی ملایا، شربت تیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ آپ دوسری گھر والیوں کے پاس چلے گئے، بی بی زینب نے روزانہ شہد کا شربت پلانا شروع کر دیا۔ بی بی زینب کے پاس وقت زیادہ گزر رہا ہے، باقی گھر والیوں کے پاس زیادہ نہیں گزرتا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کٹھی ہوئی، ایک بات دونوں نے سوچ لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا شربت پی کر جب بی بی عائشہ کے پاس پہنچے، بی بی عائشہ عرض کرتی اللہ کے محبوب مجھے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، آپ نے فرمایا میں نے تو مغافیر نہیں پیا، ایک گوند ہوتی ہے درختوں پہ لگتی ہے، ہلکی ہلکی اس میں سے بو آیا کرتی، میں نے مغافیر نہیں پیا۔ حضرت ہو سکتا ہے شہد والی مکھی مغافیر پہ بیٹھی ہو، چوسا ہو، آ کر شہد میں ملا دی، ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ بی بی حفصہ کے پاس پہنچے، بی بی حفصہ بھی کہتی ہے مجھے مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں نہیں، میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے، ہو سکتا ہے مکھی نے مغافیر کو چوس کر شہد میں ملایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات میں تجھ سے کر رہا ہوں، آگے کسی کو نہیں بتانا، آئندہ میں بی بی زینب کے پاس شہد کا شربت نہیں پیوں گا۔ مجھے سندھ کا پتہ نہیں، پہ ناراض نہ ہونا، ہمارے پنجاب میں رواج یہ ہے عورتوں کو اگر کہو نا یہ بات آگے نہیں بتانی وہ ضرور بتائیں گی۔ یہاں کیا رواج ہے؟ اب ہاں نہ نہیں کرتے پتہ آپ کو ہے، یہ ضرور کہا کرو نہیں بتانا۔ وہ دوسری عورت کو کہے گی تجھے بتا رہی ہوں آگے نہ بتانا، وہ تیسری کو کہے گی آگے نہ بتانا۔ بندہ جب سودا لے کر گھر آتا ہے پورے محلے کو پتا ہوتا ہے، یہ گھر کی بی بی سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بی بی حفصہ نے آ کر بی بی عائشہ کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے آئندہ میں شہد کا شربت استعمال نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بی بی حفصہ نے بی بی عائشہ کو بتائی، اللہ کریم نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔
قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ دیکھنا تفصیل نہ اشارہ، منظر میری ابھی کچھ دور ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شہد میں اللہ نے حلال کیا ہے، آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں استعمال نہیں کروں گا؟ اپنی گھر والیوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ میں اللہ پچھلی معاف کر دوں گا۔ میرے پیغمبر قسم توڑو، شہد کا شربت استعمال کرو۔ واللہ مولاکم، اللہ کریم آپ کا حاکم ہے، آپ پابند ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے، قسم توڑو۔ اگر آپ نے شہد کا شربت استعمال نہ کیا، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والی امت وہ بھی شہد استعمال نہ کرے۔ میرے پیغمبر شہد کا شربت استعمال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا راز آؤٹ ہو گیا ہے۔ کس نے بتایا؟ آپ سو گئے۔ کس نے بتایا؟ بی بی حفصہ نے جا کر بی بی عائشہ کو بھی بات بتا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حفصہ کے پاس آئے۔ بی بی حفصہ عرف بعض وعرض عن بعض، کیا بنا؟ نعرہ تکبیر، شرع مصطفیٰ۔ عرف بعض وعرض عن بعض، تو نے میرا راز آؤٹ کر دیا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا آگے یہ بات کسی کو بتانا؟ تو نے جا کر آگے بات بتا دی ہے۔ ابھی بھی حفصہ حیران ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ میں نے راز آؤٹ کر دیا ہے؟ قالت، یہ میرے سامنے قرآن پاک، بی بی حفصہ حیران ہو کے پوچھتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے جا کر بی بی عائشہ کو بات بتا دی ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، یہ میرے سامنے اللہ کریم کا قرآن، جملہ سنو سبحان اللہ بھی کہنا ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے جا کر بی بی عائشہ کو بتا دیا ہے کہ شہد استعمال آمنہ کے لال نہیں کریں گے، مجھے کیسے پتا چلا؟ قال نبانی العلیم الخبیر۔ میرا جملہ سن لو، عقیدہ یاد کرو، اگر اللہ اپنے پیغمبر کو بات بتا دے تو پتہ چل جاتا ہے، اللہ نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا۔ اونچا بولنا عالم الغیب کون ہے؟ اونچا 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 عالم الغیب کون ہے؟ جن کو یقین پکا ہے ہاتھ اونچا کرے۔ عالم الغیب کون ہے؟ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں غیب جانتا ہوں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا نبانی العلیم الخبیر۔ کس نے بتایا ہے؟ آپ نے قسم توڑی۔ میرا اتنے عظیم شان اہتمام ایک سوال ہے، اللہ کس کا پابند ہے؟ کس کا پابند ہے؟ جو پابند ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو پابند ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو پابند ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابند تھے، میرے محبوب قسم توڑو شہد کا شربت استعمال کرو، اور جو مختار کل ہو وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ساری کائنات کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اگر سارے اختیارات آپ کے پاس ہوتے، آپ کسی کے پابند نہ ہوتے۔ آمنہ کے لال اللہ کے پابند۔ اونچا بولنا، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ، سبق یاد کرا دیا، کدو کا سالن پسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی پسند،
اللہ کا شکر ادا کرنا پسند، شہد کا شربت پسند، جہاد سے محبت رکھنے والوں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت پسند۔ پہلا حملہ ہوا جب طالبان پر، میں چمن میں بیان کر رہا تھا، کوئٹہ سے 150 کلومیٹر تقریباً آگے، 10:15 بجے میں نے بیان ختم کیا، 10:30 BBC سنی، ابھی حملہ ہوا ہے۔ دوستو، آج امریکہ کہہ رہا ہے طالبان میرے ساتھ مذاکرات کرو، آج جھک گیا۔ اور کیا سنے ہو، دھیان کرنا ذرا جملے پر، پہلے بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں، حکومت کا چلا جانا یہ مومن کی شکست نہیں ہوتی۔ اقتدار چلا گیا نا طالبان کے یہاں سے، کیا ہے؟ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے ظلم کی تلوار کے ساتھ، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ کھڑے ہو کر بھائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ وفي رواية والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم هيا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بخاری شریف کے اندر ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اللہ زندہ کرتا نہ تھکے اور میں اللہ کے راستے میں گردن کٹاتا نہیں تھکوں گا۔ آپ کو شہادت پسند، دل جراح سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے۔ آپ جملہ سننا بھائی جان، جملہ سننا، تکلیف نہ آئے، دکھ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاڑکانہ قاضی مشان اجتماع جملہ آ رہا ہے، دل جراح سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اگتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے۔ آیا جملہ سمجھنا ذرا اور کرنا، تخت پر جابر ہو قابض تو اطاعت کفر ہے۔ کیا سمجھے جمعیت کے غیور مسلمانوں؟ تخت پر جابر ہو قابض تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے۔ جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ کیا سمجھے؟ آپ کو کدو کا سالن پسند، عاجزی پسند، اللہ کا شکر کرنا پسند، آپ کو شہد پسند، آپ کو شہادت کی موت پسند۔ کچھ سبق یاد کیا؟ دوسرا پہلو ہے، باقی علماء کرام، میں نے ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ عرض کیا تھا میں وقت پہلے لوں گا، تھوڑی دیر ناپسند بھی سن لیجئے۔ کیا عنوان سنانے لگا ہوں آپ کو، کیا چیز ناپسند تھی؟ حضرت انتا کوئی اسجد لک، بیٹے توجہ، انتا کوئی اسجد، حضرت ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی عرض کرتا ہے ناپسند بیان کرنے لگا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے بادشاہ
بادشاہ اکٹھے کر دیے جائیں، آپ کے قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ خبردار خبردار، میری شریعت کے اندر انسان کے سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر انسان کے سجدے کی گنجائش ہوتی عورتوں کو حکم دیتا خامد کا سجدہ کرے ہیں، بیوی کو خامد کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، شاگرد کو استاد کے سجدے کی اجازت نہیں ہے، پیر کے آگے مرید کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، بڑے کے آگے چھوٹے کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، نبی کے آگے امتی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ عبادت ہے۔ عبادت کس کا حق ہے؟ بولو تو صحیح، عبادت کس کا حق ہے؟ وہ جس پہ عبادت کا تو کھا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ خیال کرنا خیال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سجدہ کروانا ناپسند۔ آپ کا پیر کہہ رہا ہے میرے آگے جھکو، آپ کا پیر اپنے آگے سجدے کروا رہا ہے، اور آمنہ کے لال کو اپنا سجدہ کروانا ناپسند۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ولیوں کو نہ مانیں، کہا ہے؟ سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج۔ مسئلہ سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے یہی ایک بات یاد کر لی، میں سمجھوں گا میرے سفر کا حق ادا ہو گیا۔ یہ بات، سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پہنچے۔ میری بیٹی فاطمہ کدھر ہے؟ بیٹی فاطمہ گھر میں نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹی فاطمہ کدھر گئی؟ حدیث پاک میں آیا آپ انتظار کر رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی آ رہی ہے۔ بیٹی کہاں سے آ رہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ابا جان، یہ میرے پڑوس میں محلے کے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا تھا، میں اس کے گھر میں افسوس کرنے کے لیے گئی تھی۔ پتنی سندھ کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ تعزیت، فاتحہ، تعزیت، افسوس، سمجھانے میں۔ رک جا میری بیٹی، بات سننا، یہی یاد کر لو میرے سفر کا حق ادا ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کہیں مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی۔ بی بی فاطمہ کہتی ابا جان، میں مرنے والے کی قبر پر کیسے جا سکتی تھی؟ مجھے آپ کی بات یاد ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور۔ آپ نے فرمایا جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان عورتوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ابا جان میں کیسے قبر پر جا سکتی تھی؟ مجھے تو آپ کی بات یاد ہے، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جائیں ان پہ اللہ کی لعنت۔ بات سننا اور تڑپ جاؤ، سٹیج کے ذمہ دار احباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ پہلے تو نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ جو عورتیں قبروں کے لیے جائیں، زیارت کے لیے جائیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آج دوسری بات سن لے، اگر تم مرنے والے کی قبر پر گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوتی۔ کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ عورتوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہو قبروں پر، عرسیں اور میلے قوالیاں ہیں، ہائے ہائے افسوس افسوس، اپنا سجدہ کروانا ناپسند۔
ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ نہیں کروایا، کس کا سجدہ کروایا؟ اونچا اونچا سجدے کے لائق کون ہے؟ ماتھا کس نے بنایا ہے؟ ماتھا اللہ نے بنایا ہے، تو ماتھے کے ساتھ سجدہ بھی صرف اللہ کا حق ہے۔ نمبر 2، کیا چیز ناپسند؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی کل کیا کرو گے؟ کل کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا ماشاء اللہ ورسولہ، جیسے اللہ چاہے گا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں گے، جیسے اللہ کی مرضی، جیسے اللہ کے نبی کی مرضی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی للہ ندا۔ مسئلہ سن کر جاؤ، کوئی شغل میلہ نہیں ہے یہاں پر، دین سنانا چاہتا ہوں، علماء دین سنائیں گے۔ اجعلتنی للہ ندا، چہرہ سرخ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا تو کہتا ہے جیسے اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ نہیں نہیں، خبردار یہ جملہ نہیں کہنا، قولوا ما شاء اللہ فقط، وفی روایت قولوا ما شاء اللہ وحدہ، جیسے اکیلے اللہ کی مرضی۔ اکیلے کس کی مرضی؟ اللہ کی۔ بولیے تو صحیح، اللہ کا نام۔ اکیلے کس کی مرضی؟ میری مرضی ساتھ نہ ملا۔ جملہ کیا سمجھ آیا؟ جملہ کیا سمجھ آیا دوستو؟ شرک والا کلمہ نبی پاک کو ناپسند، شرک والا کلمہ۔ اور آج کیا لکھا ہوا ہے آپ کے سندھ میں؟ اللہ نبی وارث۔ اللہ خوش ہو کر دیکھ رہے ہیں، اللہ نبی وارث۔ اور قرآن پاک کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی وراثت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ نبی وارث نہیں ہے، اللہ ہی وارث، اللہ ہی وارث، اللہ ہی وارث۔ شرکیہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند۔ اے میرے ساتھی، مرضی میری نہیں چلتی، مرضی صرف رب العالمین کی چلتی ہے۔ مرضی میری چلتی ہوتی میرے جسم کو لہولہان نہ کیا جاتا، مرضی میری چلتی ہوتی میرے پاؤں زخمی نہ ہوتے، مرضی میری چلتی ہوتی میرے چچا حمزہ کے 13 ٹکڑے نہ ہوتے۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ جو وہ چاہے سو ہی ہو، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ شرکیہ کلمہ ناپسند۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، عید والا دن ہے۔ کون سا دن؟ عید میلاد والا نہیں، معلوم کے ساتھ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر باب ہے، باب العیدین۔ ایک عید ہے رمضان شریف کے روزوں کے بعد، دوسری عید ہے قربانی والی۔ ملا جی کل تم نے عید منائی ہے، اس عید کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ چپ کر رہے ہو؟ کل جو عید منائی ہے اس کی رکعتیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن 12 وفات، آپ کی وفات والے دن خوشیاں منانے والا پیغمبر کا دشمن ہے، عاشق نہیں ہے۔
میرے گھر میں لڑکا فوت ہوا، ساتھ والا پڑوسی جشن منا رہا ہے، میرے اوپر مصیبت آئی، محلے والے خوشیاں منا رہے ہیں، میں کہوں گا میرے مخالف ہیں، میرے دشمن ہیں، باغی ہیں، میں کیسے تسلیم کروں؟ یہ میرے اپنے ہیں۔ جس روز پیغمبر فوت ہوا، ملا اس دن تو خوشیاں منا رہا ہے، تجھ سے بڑا پیغمبر کا غدار اور دشمن کو۔ عید والا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ میری سہیلیوں، جی ہمارے اندر جو پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کل کی بات بھی جانتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، بچی کہہ رہی ہے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کل کی بات نبی جانتا ہے۔ قرآن سنیے، آیت نمبر 34، میرے سامنے 21واں پارہ، تمام ساتھیوں سے میں نے ایک انصاف کروانا ہے، 21واں پارہ، سورت کا نام سورت لقمان، آیت نمبر 34 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں میں نے کل کیا کرنا ہے۔ اونچا بولنا، کل کا علم رکھنے والا کون ہے؟ پاکستان میں اخبار چھپتے ہیں جی، اتوار والا دن ہے، میگزین کھولا، اخبار کے ساتھ میگزین ہے رسالہ، اس میں ایک صفحہ ہے، لکھا ہوا ہے صفحے کے اندر آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ سندھ والوں فیصلہ کرنا، انصاف۔ قرآن کہتا ہے کل کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، اخبار کا رسالہ کہتا ہے ہم ہفتے کی خبر دیتے ہیں۔ قرآن ماننے والا اونچا بولنا، اخبار سچی یا قرآن سچا؟ اخبار سچی یا قرآن؟ لڑکانہ میں نکلے ہو، نجومی بیٹھا ہوا ہے، کہاں؟ سردار صاحب، جی خان صاحب، یہ جو لکیر جا رہی ہے، جی ہاں، یہ جو لکیر، تیرے 4 بیٹے ہوں گے۔ اچھا، یہ ہاتھ دیکھ، اس نے کہا دیکھ، یہ جو لکیر جا رہی ہے تیری 3 شادیاں ہوں گی۔ سردار صاحب نے کہا یہ لو 500 روپیہ انعام۔ اور سردار صاحب نے یہ نہیں سوچا جو نجومی بیچارہ فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہا ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، اور پھر سندھ کی گرمی، توبہ توبہ، گرمی کے اندر بیٹھا ہوا ہے فٹ پاتھ پر، پسینے سے شرابور ہے، کڑکتی دھوپ ہے، گرد و غبار اور مٹی جسم پر پڑی ہوئی ہے، اور جس بیچارے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہے تیری میری قسمت کیسے بتائے گا؟ اونچا بولنا، عالم الغیب صرف کون ہے؟ کل کا حال جاننے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی یہ نہ کہے کہ ہمارا پیغمبر کل کی بات جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہلوانا ناپسند، شرکیہ کلمہ ناپسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سجدہ ناپسند۔ فرمایا یہ نہ کہے کل کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کا سجدہ ناپسند۔ آپ کس نبی کے امتی ہیں؟ ہمارا پیغمبر قبروں کا مجاور تھا۔ ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ سن لو دھیان سے، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی اللہ نے انبیاء کرام بھیجے، کوئی پیغمبر قبروں کا مجاور بن کر نہیں آیا، سارے کے سارے پیغمبر مجاہد تھے۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ قبروں کے مجاوروں کے؟ نہ، ہمارا پیغمبر مجاہد تھا۔ قبروں کا مجاور تھا؟ نہ، بال بڑھا کر ہاتھ
ہاتھوں میں کڑے ڈال کر پاؤں میں سجی علی، واہ بھائی واہ، بادشاہ ہیں نا آپ، خیال کرنا خیال۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہمارے ڈاکٹر صاحب کے والد محترم، حضرت حقانی صاحب کے شیخ، حضرت حقانی صاحب کے استاذ، حضرت حقانی صاحب کے پیر و مرشد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی صاحب مانا کر رہا تھا، کہتا ہے لا الہ، سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، ستارے الہ نہیں، الہ صرف اللہ کریم ہے۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے گرج کے فرمایا، ملا یہ کیا مانا کر رہا ہے، کھول کے مسئلہ بیان کر۔ ہمارے ملک کے اندر سورج کے سجدے کوئی نہیں کرتا، ستاروں کی عبادت کوئی نہیں کرتا، چاند کی عبادت کوئی نہیں کرتا، کھول کے مسئلہ بیان کر۔ لا الہ، سیدھ والا شباز قلندر الہ نہیں، الہ آپ ڈر گئے، جمعیت کے غیور مسلمانوں آپ ڈر گئے، شباز قلندر الہ، اونچا الہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، شباز قلندر الہ نہیں۔ سندھ میں یہ مانا کرنا پڑے گا اور پنجاب میں کہنا پڑے گا لا الہ، حضرت سلطان باہو الہ نہیں، الہ اولیاء کی ولایت برحق، انبیاء کی نبوت برحق، لیکن یہ الہ نہیں۔ لاہور جاؤ، وہاں مانا کرنا پڑے گا لا الہ، لاہور والا حضرت علی حجویری الہ نہیں۔ کراچی میں کہنا پڑے گا لا الہ، عبداللہ شاہ غازی الہ نہیں، الہ صرف کون ہے؟ الا اللہ، الہ صرف کون ہے؟ ڈرتے ڈرتے کیوں ہو؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مثال سنیے، میں منزل پر پہنچ گیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت العنکبوت، آیت نمبر 41۔ بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے ہے۔ مشرک اللہ سے مایوس ہے، مشرک چپ کر گئے، مشرک کہتا ہے جی اللہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ بابا میرا سوال تیرے آگے، تیرا اللہ کے آگے ہے۔ ٹن 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 ٹن، بابا میں آیا کھڑا ہوں نا، ہمارے پنجاب میں ایک دربار ہے، وہاں دن رات قبر پر پنکھا چلتا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے پتا کرایا پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا خان صاحب پنکھا اس لیے ہم نے چلایا ہوا ہے قبر پر مکھی نہ بیٹھے۔ اچھا مسئلہ تو سمجھ آ گیا، پنکھا نہ ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، پاکستان ہو لوڈ شیڈنگ ہو، لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی چلی گئی، پنکھا رک گیا، قبر پر مکھی بیٹھ جائے، جو قبر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، تیری میری مشکل کیسے حل کر سکتا ہے؟ لڑکانے والے سمجھدار بنو، دربار پر پہنچے ہو، صندوق پڑی ہوئی ہے، چھوٹی سی صندوق چی، پتہ نہیں آپ سندھی میں کیا کہتے ہیں، پیٹی تو بڑی ہوتی ہے یار، چھوٹی سی، اس کو دو دو تالے لگائے ہوئے ہیں، دو دو موٹے موٹے کیوں بھائی مولانا خطرہ ہے نا، کوئی پیسے نہ نکال لے، سمجھدار بنو، سمجھدار بنو، دو دو تالے لگے ہوئے ہیں، خطرہ ہے کوئی پیسے نہ نکال لے۔ بادشاہ جو اپنے پیسوں کی حفاظت نہیں کرتا، تیری میری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ آخری مثال سنو میری، اجازت۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پہ جا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، منتا منو نظریں نیازیں۔ ایک مسئلہ سن لو، جاگ رہے ہو؟ گھر سے مسئلہ آیا، اتنا بڑا اجتماع، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، وفاق کرے نہ کرے، مسئلہ سن لو۔
اگر آپ کے گھر کے اندر، بڑی توجہ، اگر آپ کے گھر کے اندر غیر اللہ کی نظر نیاز آئی ہے، کسی نے گوشت بھیجا، چاول بھیجے، مٹھائی بھیجی، فلاں بابے کی منت ہے، فلاں دربار کی نیاز ہے، شریعت کا مسئلہ سن لو سارے سندھ کے بھائیوں، آپ کے گھر میں غیر اللہ کے نام کی منت منوتی والا گوشت آیا، مٹھائی آئی، چاول آئے، یہ گوشت کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سن لو، یہ قرآن کا حوالہ، 4 مقام ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک مقام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورت کا نام سورت المائدہ۔ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ قرآن کھولا ہوا ہے، آیت نمبر 3، جو جانور حلال ہے، بکری، گائے، بھینس، خود بخود مر جائے حرام ہے، ذبح نہیں کر سکے، مر گئی۔ نمبر 2، الدم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، دم مسفوح، یہ پہلے سے بڑھ کر حرام ہے۔ نمبر 3، واللحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، ان دونوں سے زیادہ حرام ہے۔ نمبر 4، وما اہل لغیر اللہ بہ۔ 2 مسئلے سنانے ڈاکٹر صاحب کا سٹیج۔ اللہ کے نام کے بغیر کسی کے نام کی منت، اللہ کے بغیر کسی کی منوتی ہے، کسی کی نظر نیاز، بکری کھڑی ہے، گائے کھڑی ہے، مثال دل حاضر کرنا خدا کے لیے، شاید ملاقات پھر قیامت کے دن ہو، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، کسی بندے نے کہا فلاں بابے کے نام کی منت ہے، فلاں دربار کی نیاز ہے، جب بندے نے یہ الفاظ کہے، وہ گائے خنزیر سے بھی زیادہ حرام، وہ بکری خنزیر سے بھی زیادہ حرام، یہ چاول اور مٹھائی خنزیر سے بھی زیادہ حرام۔ لڑکانے والوں بولنا، یہ مسئلہ میرا ہے یا قرآن کا؟ آپ کو شک ہے میرا مسئلہ یا قرآن کا؟ خنزیر سے بھی زیادہ حرام۔ اب یہ بکری حرام ہو گئی ہے، گائے حرام ہو گئی ہے، بھینس حرام، لاکھ بار بھی بسم اللہ پڑھو لیکن حلال نہیں ہوگی۔ سن رہے، چپ کر گئے ہو، شک تو نہیں؟ اب مسئلہ سنو، ڈاکٹر صاحب نے لاڑکانے میں جمعہ پڑھایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی شرک ہے، شرک، اللہ کے بغیر کسی کے نام کی تم نے منت مانی ہے۔ مسئلہ سننا دھیان سے، آخری الفاظ میرے ذہن حاضر، یہ گائے جی ہم نے تو دربار کی منت مانی تھی، ڈاکٹر صاحب کے جمعے پر پہنچے ہیں، مسئلہ سنو، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دربار کی منت مان لی ہے، اللہ مجھے معاف کر، پتہ نہیں تھا، میں نے بابے کے نام کی نظر مان لی ہے۔ بندہ توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ گائے پھر بھی حرام رہے گی۔ کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ بندہ شرک سے توبہ کر لے، مسئلہ سنو، اور علماء کرام کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، دور تفسیر کا جملہ، اگر بندہ توبہ کر، مجھے اللہ مجھے معاف کر، منت منوتی عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، عبادت کس کا حق ہے؟ شک نہیں ہے، اونچا بولو، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ مجھے معاف کر، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دربار کی منت منوتی مان لی ہے، یہ چاول مٹھائی دربار کی مان لی، اللہ مجھے معاف کر۔ بندہ شرک سے توبہ کر لے، موحد بن جائے، اللہ توبہ قبول کر لے گا، چاول پھر بھی حرام ہے، مٹھائی پھر بھی حرام ہے، بکری پھر بھی حرام ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو ذبح کر کے گڑا کھود کر دفن کر دو۔
مسئلہ سمجھ آیا؟ توبہ تو اللہ قبول کر لے گا، چیز حرام رہے گی۔ علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، بعد میں کوئی بات نہ کرے، یہ چیز نس 31 سے حرام ہوئی ہے۔ علماء کرام کے لیے یہ چیز گائے بکری چاول مٹھائی نس 31 سے حرام ہوئی ہے۔ اب اس کی دوبارہ حلت کے لیے بھی نس 31 چاہیے۔ آگے چلو موحدو، تم توحیدیوں کے لیے اگلا مشورہ، تمہارے گھر کے اندر کسی نے غیر اللہ کا گوشت بھیجا، یہ جی فلاں بابے کی منت ہے، لے لو، یاد رکھنا اس کو کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے، یہ چاول پرندوں کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے، یہ مٹھائی بلی کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے گڑا کھود کر اس کو دفن کر دو۔ مور خان مسئلہ سمجھا؟ خیر اللہ کے نام کی چیز تمہارے گھر میں کسی کو پتہ تو نہیں ہے، تھوڑی سی کھا لو، نہیں کھانی، دفن کر دو، کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے، اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، انسان کی بیوی ہے، اگر نکاح والا حق اس کے بھائی کو دے دے، غیرت والا برداشت کرے گا؟ غیرت مند صدق غیور مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، غیرت والا بندہ برداشت کرے گا؟ بے غیرت چپ کر جائے تو اور بات ہے بھائی، عزت والا حق، نکاح والا حق بیوی اس کو دے رہی ہے، غیرت والا بندہ برداشت نہیں کرے گا۔ عزت والا حق، نکاح والا حق اس کے چچا کو دے دے، غیرت مند برداشت نہیں کرے گا، اس کے ماموں کو دے دے، غیرت والا بندہ برداشت نہیں کرے گا۔ ہم گندے پانی سے بنے ہوئے، ہم میں اتنی غیرت ہے، ہم اپنی عزت کے اندر دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تو غیرت کو پیدا کرنے والا ہے، عبادت بھی اللہ کا حق ہے، اللہ بھی اپنے حق میں کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ مثال سنانے چلا تھا، اللہ فرماتا ہے کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی والی ہے۔ کوریڑو جی بھائی یہ مشکل لفظ ہے، کوریڑو یہ تو مشکل ہے، میں خوش ہو گیا تھا، سندھی مجھے آنے لگی ہے، آپ نے بڑا مشکل لفظ بتایا، سمجھ گئے؟ لاکھ روپے کی کوٹھی آپ نے بنائی ہے، 10 لاکھ روپیہ لگایا، بلڈنگ بنائی ہے، بڑے خوبصورت کمرے ہیں، لیکن کوریڑو وہ مکڑی اس کو مزہ نہیں آتا، وہ اپنا گھر الگ بناتا ہے، نہیں سمجھے؟ وہ جالا بنایا ہوا ہے، وہ تھا جالا بنایا ہوا ہے، مکڑی کو مزہ نہیں آتا، مکڑی کہوں گا سمجھانے کے لیے، الگ بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذت بیتا، مشرک کو اللہ کی خدائی میں بھی مزہ نہیں آتا، مشرک بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے، یہ فلاں دربار ہے، فلاں مزار ہے، فلاں، سن رہے ہو؟ اتخذت بیتا، مشرک کو بھی مزہ نہیں آتا، اللہ کی خدائی پر مطمئن نہیں، اس نے بھی اپنا مکان مکڑی میں الگ بنایا، مشرک نے بھی اپنا دربار الگ بنایا۔ اچھا کبھی دیکھو نا قریب جا کر، مکڑی وہ کوریڑو اپنے جالے کو سجاتا ہے، ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، مستطیلیں چوکور مربع بنے ہوئے ہیں، جس طرح مکڑی کوریڑو اپنے جالے کو سجاتا ہے، اسی طرح مشرک درباروں کو سجاتا ہے، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، خوشبو ڈالی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت رنگ و روپ، اور کوریڑو جالا بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے۔ مکھیاں پھنسانے کے لیے، اور
آپ کا ذہن کیوں قمر شریف کی طرف جا رہا ہے؟ مشرک دربار کوریڑو جالا بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے، مشرک ملنگ مجاور دربار بناتا ہے مرید پھنسانے کے لیے۔ آؤ تمہیں بغل میں مکہ مدینہ دکھاتا ہوں، آؤ مرید پھنسانے کے لیے۔ ہم نے کہا وہ بغل میں مکہ مدینہ دکھانے والے ہیں، سامنے تو ہمیں یہ تو بتا حرم شریف کے دروازوں کے نام کیا ہیں؟ تو تیری جو بغل میں ہے مکہ، بغل میں ہے مدینہ طیبہ، مدینہ شریف کے مسجد نبی کے دروازوں کے نام بتا۔ چپ کر رہے ہو، دوسروں کو دکھاتا ہے، آؤ اور ڈھونگ کیا رہتا ہے، جو حلالی ہوگا اس کو نظر آئے گا۔ اب کون کہے میں حلالی نہیں ہوں؟ چپ کر رہے ہو، مور خان چپ کیوں کر رہے ہو؟ کون کہے میں حلالی؟ جس کو نظر کس کو ہے؟ کسی کو نہیں آتا۔ دیکھا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے جی، دیکھا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کوئی کہہ دے بھائی یہ کوریڑو بھی جالا بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوگے گے؟ اچھا ہو جاؤ تو کیا ہے؟ یہ دربار بناتا ہے مریدنیاں پھنسانے کے لیے۔ کیا کہا؟ نہیں سمجھے؟ مریدنیاں پھنسانے کے لیے آ رہی ہیں، نذرانے لا رہی ہیں۔ او ڈبل ڈیکر بنا بیٹھا ہے۔ خیال جب آتی ہیں مکھیاں تو پہلے کوریڑو جال بنتا ہے۔ کبھی مکھی کو دیکھو اور مکھی آئے، جب اللہ بس بیٹھی اس نے جال بننا شروع کر دیا۔ جس طرح کوریڑا مکڑی جال بنتا ہے، اسی طرح دربار کا مجاور یہ ملنگ یہ بھی جال بنتا ہے۔ لو کے ساتھ طویل لکھے جا رہے ہیں، کالا مرغا لے کر آؤ، کالا بکرا لے کر آؤ، اس کے لو سے ہم نے لکھنا ہے۔ یہ ہاتھوں میں کڑے، سر پر چوٹی، پاؤں میں زجولی، یہ سارے زنجیر، یہ سارے جال بنے ہوئے ہیں۔ خیال جس طرح کوریڑو جال بنتا ہے اسی طرح مشرک بھی جال بنتا ہے۔ ساتھ جو میرا تم کو آنا پڑے گا، اتنا نذرانہ لانا پڑے گا۔ سارے یہ جال ہیں۔ آگے خیال، مکھی آ کر پھنس جائے، مکڑی کوریڑو اس کو کھاتا نہیں ہے، منہ کے اوپر منہ رکھ کر خون چوس لیتا ہے، سانس چوس لیتا ہے۔ یہ بھی انسان کو کھاتے نہیں ہیں، اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں، اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں۔ اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ جھاڑو مارو، سمجھتے ہو؟ بہارو جھاڑو مارو، بہارو مارو، جھاڑو پھیرو۔ مک بھی گئی، کوریڑو بھی گئی، جالا بھی گیا۔ خیال جالا بھی گیا، مکڑی بھی گئی، کوریڑو بھی گئی۔ جس طرح کوریڑو کو مکڑی کو جالا نہیں بچا سکتا، اسی طرح مشرک کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا۔ سہارا کس کا مضبوط ہے؟ اونچا ہاتھ کھڑا کرنا۔ سہارا کس کا مضبوط ہے؟ سارے سہارے کمزور ہیں، سارے سہارے ختم ہونے والے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے۔ پکا سہارا کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پسند ہے، شرک والا کلمہ پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کے سجدے نہ پسند۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ لڑکانا والوں غیرت کا ثبوت دینا۔ آپ سے سلام کی حدیث، جو نبی کی قبر کا سجدہ کرے لعن اللہ، اس پر اللہ کی لعنت۔ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نوٹ کرنے والے ذمہ داری سے لکھے ہیں لعن اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کی، جو نبی کی قبر کا سجدہ کرے اس پر تو اللہ کی لعنت، اور جو قبر میں جا کر دربار پوجے۔ اب ڈر گئے ہو؟ نہیں اب ڈر گئے ہو۔ جو سندھ میں جا کر قبریں پوجے، نبی کی قبر کا جو سجدہ کرے اس پر تو اللہ کی لعنت۔ اب چپ کر گئے ہو؟ سن لو سدیج کے ذمہ دار اب آپ ڈاکٹر صاحب، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ میں کوئی غیر ذمہ دار بات کہوں ڈاکٹر صاحب مجھے روک دیں۔ جو نبی کے قبر کا سجدہ کرے اس پر تو اللہ کی لعنت، اور جو پاکستان کے دربار پوجے گا اس پر بھی اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے ہیں، نہ تم نے ہمیں کل گالیاں دی ہیں، ہم نے قرآن سنایا ہے، آمنہ ہلال کا فرمان سنایا ہے۔ میں نے کسی کو گالی دی ہے؟ مزاج ہی نہیں ہمارا، ہمارے اکابرین مشائخ کا یہ مشن ہی نہیں ہے۔ تم گالیاں دو گے ہم قرآن و سنت سنائیں گے، لیکن یہ سن لو نہ تم صدمے ہمیں دیتے ہیں نہ ہم فریاد یوں کرتے ہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے ہیں نہ ہم فریاد یوں کرتے ہیں، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ دو چیزیں سنائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بھی سنا دی ہے، ناپسند بھی سنا دی ہے، زندگی باقی ملاقات باقی، وما لینا الا